بھائی صاحب مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف کا رابطہ جیل بھرو تحریک سے لے کر اس بات پر بات ہونا کہ اگر پیپلز پارٹی استعفوں پر نہیں مانتی تو 9 جماعتیں لائے عمل طے کریں گی. بھائی صاحب یہ کلیئر نہیں ہے کہ اگر پیپلز پارٹی نہیں مانتی اور استعفے نہیں دیتی تو آپ لوگ استعفے اور لانگ مارچ کے ساتھ آگے بڑھ بھی جائیں تو حکومت نہیں گرا سکتے. پیپلز پارٹی ضرورت ہے آپ کی. پارلیمانی نظام میں جب اپوزیشن نہ رہے تو نظام نہیں چلتا. یہ تمام جو ایکسپیریمنٹ ہے، یہ ہائیبریڈ ایکسپیریمنٹ بھی ناکام ہو گیا. 2018 کے الیکشن بھی جو چوری ہوا وہ بھی ناکام ہو گیا. تو آج ایک ہی راستہ ہے کہ ملک کے نظام کو تبدیل کر کے آئین کے مطابق کیا جائے. اس کے لیے اگر پیپلز پارٹی اس سفر میں شامل ہوتی ہے، ہمارے ساتھ رہی ہے، ہمیں بہت خوشی ہوگی. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مقصد کے حصول کے لیے اس اسمبلی کے اندر رہنا ممکن نہیں ہے. اگر اب سے 16 دن بعد 4 اپریل کو پیپلز پارٹی استعفے نہ دینے کا فیصلہ کرے تو آپ 9 جماعتیں استعفے دے دیں گی؟ دیکھیں، ہم پھر 9 جماعتیں اپنے اگلے لائے عمل کا مشاورت سے فیصلہ کریں گی. یہ جو بھی اس کے بعد ہوگا وہ پی ڈی ایم پھر مشاورت کرے گی کہ اب ہمارا لائے عمل کیا ہوگا. جب ایک بڑی جماعت اس سفر میں شامل نہیں ہونا چاہتی، وہ یہ سمجھتی ہے کہ ملک کے مسائل کا حل اسی ناکام اسمبلی کے اندر ہے، تو پھر ہمیں اپنے لائے عمل کو بھی، اپنے طریقہ کار کو بھی ریویو کرنا ہوگا. مطلب آپ ریویو کر لیں. اگر پیپلز پارٹی مائنس ہو جاتی ہے تو آپ پیپلز پارٹی کو مائنس کر کے اور پھر بغیر استعفوں کے اگر لانگ مارچ کریں گے تو آپ تو پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے لانگ مارچ پر کہہ رہے تھے کہ اس کی افادیت نہیں ہوگی. تو بغیر استعفوں کے اور بغیر پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کی کیا افادیت ہوگی؟ دیکھیں، میں پہلے کہا کہ اس مقصد صرف حکومت کو بدلنے کا نہیں ہے. اگر ہم صرف مقصد سیاست ہوتا تو ہم اسمبلی میں بیٹھے رہتے، جس طرح یہ اسمبلی لولی لنگڑی چلتی ہے، چلتی رہتی، اور ہم 2013 میں ایک بڑی واضح کامیابی کر کے پھر اسمبلی کے اندر آ جاتے. لیکن اس سے ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے. سیاست تو کامیاب ہو جائے گی. مگر پھر اس میں یا تو پیپلز پارٹی کی بات میں وزن ہے کہ جی ان ہاؤس چینج کریں، نظام تبدیل کریں اور پھر اس نظام کے تحت الیکشن کرائیں، یا پھر حکومت کی بات میں وزن ہے. وزیر اعظم نے اسپیکر کو خط لکھا ہے، اسپیکر نے پارلیمانی رہنماؤں کو کہ جی آئیں الیکشن کے ریفارمز کریں. تو اسی طریقے سے پھر نظام میں کچھ تبدیلیاں آ سکتی ہیں، الیکشن کے نظام میں تبدیلیاں آ سکتی ہیں. اور کیسے آ سکتی ہیں؟ میں نے کہا کہ حکومت گرانے سے مقصد حل نہیں ہوگا. استعفے دینے سے، نظام سے باہر جانے سے، اب مقابلہ جب کریں گے اس نظام کا پھر ہی یہ حل ہوگا. اس نظام کا حصہ بننے سے معاملہ حل نہیں ہوگا. یہاں پر عدم اعتماد کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا. یہاں پر صرف الیکشن کرانے سے معاملہ حل نہیں ہوگا. جب تک آپ نظام کو نہیں بدلیں گے، جب تک آپ اس کو آئین کے مطابق نہیں کریں گے، پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. آپ 100 الیکشن کرا لیں، 100 حکومتیں گرا دیں. یہ پی ڈی ایم کا بیانیہ ہے آج. اگر پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ استعفوں کے لیے مان جاتی ہے اور استعفے دے دیتی ہے اور پھر آپ لانگ مارچ کرتے ہیں تو اس سے نظام تو نہیں نہ بدلیں گے، آپ حکومت ہی گرائیں گے، پھر الیکشنز کرائیں گے، پھر خود حکومت میں آئیں گے. اور کیا ہوگا؟ دیکھیں، نظام بدلے گا کہ جو لوگ نظام میں مداخلت کرتے ہیں ان کو احساس ہوگا. پاکستان کے عوام کو احساس دلائیں گے کہ جو کچھ ہم کرتے رہے ہیں اس ملک کے اندر، اس سے ہمارا ملک کی حالت جو آج پہنچی ہے یہ اسی وجہ سے ہے. جو آج ملک کی مشکلات ہیں یہ 2018 کے الیکشن چوری کرنے کی وجہ سے ہیں. جو آج ناکامی ہے اس ہائیبریڈ نظام کی ہے، جو آئین سے باہر ہے، جو آئین کے مطابق نہیں ہے. آج ملک کے معاملات آئین کے مطابق نہیں چل رہے. جب یہ احساس ہو جائے گا پھر اس ملک کا نظام بدلنا شروع ہو جائے گا. اس نظام کا حصہ بن کر ہم اس ملک کے معاملات بہتر نہیں کر سکتے. مگر یہ ساری باتیں ووٹ کو عزت دو کر کے نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ آپ سب کر رہے ہیں نا، مگر پنجاب میں ظاہر آپ کی جماعت پاپولر بھی ہے، تو ایونچولی آپ چاہتے تو یہی ہیں کہ اس حکومت کو گرائیں اور حکومت میں آئیں اور اسی طریقے سے نظام کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ورنہ کیسے کریں گے آپ؟ دیکھیں، اگر ہم اسی نظام کے تحت جو ایک فرسودہ نظام ہے، جو آئین کے مطابق نہیں ہے، اسی کا حصہ بن جائیں، چاہے نئے الیکشن کے ذریعے بن جائیں، کیا ہم ملک کے معاملات حل کر پائیں گے؟ کیا اس سے پہلے کیے جا سکے ہیں؟ جہاں پر یہ بھی نہیں پتا کہ اختیار کس کے پاس ہے، یہ نہیں پتا کہ ذمہ داری کس کی ہے، یہ آئین جو کہتا ہے ملک اس کے مطابق نہیں ہے، یہ ملک کیسے چلے گا؟ جہاں آج عدل کے نظام پر شبہ ہے، جہاں احتساب کے نظام پر شبہ ہے، جہاں حکومت کی کارکردگی نے ملک کی معیشت بٹھا دی ہے، کیا حکومت چلا رہی ہے؟ ہمارا تو یہ بھی سوال ہے، آج حکومت چلا کون رہا ہے؟ آپ
ایسی ایسی باتیں دیکھیں، بہت سی باتیں میں یہاں ٹی وی پر نہیں کر سکتا، نہ کرنی چاہیے. بہت سے ابہام ہیں، بہت سے آج اختلاف ہیں کہ کیا ملک آئین کے مطابق چل رہا ہے، کیا ہمارے نظام آئین کے مطابق چل رہے ہیں، کیا ہم اپنے اس مداخلت سے اس نظام کے اندر جو ہم نے اس کو آئین سے باہر نکل کر چلانے کی کوشش کی ہے، کیا اس سے ملک کے حالات بہتر ہوئے ہیں؟ میں تو ایک پیمانے پر دیکھتا ہوں، کیا آپ کے عمل سے ملک کے حالات بہتر ہوئے ہیں؟ کیا جو کچھ ہم نے کیا ہے ملک کے حالات بہتر ہوئے ہیں؟ اس پیمانے پر آپ ناپ لیں، اس پیمانے پر تول لیں. اگر حالات بہتر ہوئے تو چلتے رہیں، پھر اسی فرسودہ نظام کو چلائیں. ویسے حالات بہتر نہیں ہوئے ہیں، نظام ویسا ہی چلتا رہا ہے، مگر جب سیاسی جماعتیں آپس میں لڑی ہیں تب بھی نظام پاکستان کی تاریخ میں بہتر نہیں ہوا ہے، جمہوریت کا تختہ الٹا گیا ہے. دیکھیں، اگر ملک کا حال تختہ الٹنے میں ہے تو الٹ لیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے مسائل کا حل اس ملک کی جمہوریت کے خاتمے میں ہے، چلیں اس طرف چل پڑتے ہیں. ہم 3 دفعہ پہلے بھی گئے ہیں، چوتھی دفعہ بھی آزما کے دیکھ لیں. 3 دفعہ تو منہ کی کھانی پڑی ہے، چوتھی دفعہ بھی یہی ہوگا. ہم کیوں وہ عمل کرنا چاہتے ہیں جو دنیا میں ہر جگہ ناکام ہو چکا ہے، جس کا پاکستان میں واضح 3 دفعہ کا ثبوت ہے کہ ملک آمریت میں نہیں چل سکتا. اس کی خرابیاں ہم آج تک بھگت رہے ہیں. ہم آنکھیں بند کر کے تو آگے نہیں چل سکتے. ہم تاریخ سے منہ چھپانے سے تو معاملہ نہیں چلے گا، تاریخ کی نفی کرنے سے نہیں چلے گا. پوری دنیا میں ایک ہی نظام کامیاب ہوا ہے، وہ آئین کا نظام ہے. ایک دفعہ پاکستان میں اس کو بھی آزما کے دیکھ لیں، شاید چل جائے. ایسا پھر نظام بدلے گا یا یہ ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ کو ایک ہی دن میں 2 دفعہ پیش ہونا ہے، چودھری شوگر ملز میں بھی اور رائے بنڈ اراضی کیس میں بھی نیب نے نوٹسز جاری کر دیے ہیں. پھر خبر آئی کہ آپ کو بھی ایک اور تعیناتی کے حوالے سے ایک اور انکوائری آپ کے خلاف کھل رہی ہے. تو ہوگا یہ کہ آپ سارے کے سارے اب نئی گرفتاریوں کے ذریعے اندر ہوں گے، شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز باہر ہوں گے اور آپ کا بیانیہ بدلے گا، نظام نہیں بدلے گا. دیکھیں، اگر ملک کے مسائل کا حل ہمیں گرفتار کرنے میں ہے، جس کو آپ آزما چکے ہیں پھر سے آزما کے دیکھ لیں. ہمیں کوئی اس سے فکر نہیں ہے. ہم تو ملک کے لیے قربانی دینے کو تیار ہیں. ہم خود چلے جائیں گے جیل میں اگر آپ کے مسائل اور ملک کے مسائل سے حل ہوتے ہیں. بیانیے تبدیل کرنے سے بات نہیں بنے گی، بیانیے میں آسودگی پیدا کرنے سے بات نہیں بنے گی. بیانیہ بڑا تلخ نہیں ہے، بیانیہ کوئی غیر قانونی نہیں ہے، غیر آئینی نہیں ہے. بیانیہ یہ کہتا ہے کہ ملک کو آئین کے مطابق چلائیں. آپ جس کرسی پر بھی بیٹھیں، آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر ہم ملک کو آئین کے مطابق نہیں چلائیں گے، یہ 23 کروڑ کا ملک آگے نہیں بڑھے گا. اگر آپ کے کسی کے پاس کوئی بہتر حل ہے، کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ آئین کو توڑنے سے ملک چلتا ہے، تو ہمیں بتا دیں، ہم سننے کو تیار ہیں. یہ اس طرح تو نہیں چلا نا. ہم نے جو آئین کو توڑا مروڑا، ملک تو نہیں چلا.